اللہ کے گھر بناتے ہیں اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے گھروں کو بنانا اور آباد کرنا یہ ایمان کی نشانی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کفار فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں، دودھ کی، ستو کی، پانی کی۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اصل قیمت ایمان ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ دیکھو تمہارے سارے نسبی رشتے اور وطنی رشتے سب ٹھیک ہیں، لیکن ان سب سے بڑا رشتہ ایمان اسلام کا رشتہ ہے، اور صحت مند ایمان کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ صحت مند ایمان کی نشانی یہ ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہو۔ غزوہ حنین کا واقعہ ذکر فرمایا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، خیال آیا کہ بدر میں تھوڑے تھے، جیت گئے، اب تو ہماری تعداد بڑی ہے، بس یہ خیال آنا تھا کہ میدان مشکل ہو گیا اور یہ جنگ مشکل ہو گئی، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئی جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آج نظر اپنی تعداد پہ پڑی، اللہ کی مدد اور نصرت سے نظر ہٹی تو پاؤں میدان سے اکھڑنے لگے۔ توجہ تنبیہ فرمائی، پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی۔ پھر فرمایا مشرک نجس ہے، یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہودیوں کا غلط عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ ان تمام شرکیہ رسوم سے پاک ہے، وہ ذات اپنی ذات و صفات میں اکیلی ہے، اللہ کا دین بلند ہوگا۔ اگرچہ مشرک کو یہ بات بری لگے، بہت سارے ایسے جھوٹے پیشوا ہیں جو جس سے وہ دنیا سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور رائے حق سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی مذمت فرمائی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال و دولت اکٹھے کرتے ہیں، کل یہی دولت آگ کے انگارے بنیں گے اور اس سے ان کو جسم کو جسے کہیں کہ داغا جائے گا، اس کی مذمت فرمائی۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی۔ غزوہ تبوک ایک بڑا مشکل غزوہ تھا، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، بہت بڑی طاقت تھی، مسلمان نہتے تھے، اور اس موقع پہ یہ جہاد کا موقع اور جنگ کا موقع آیا جب مسلمانوں کی فصلیں کھجور تیار تھے، جس پر پورے سال کا گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کی تلقین فرمائی، پیغام آ گیا اور مسلمانوں کو فرمایا اللہ تمہاری مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ جیسے ہجرت کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح دشمنوں کے درمیان اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس غزوے میں منافقین نے جس انداز سے مسلمانوں کو پریشان کیا اور ستایا، ان کی مذمت فرمائی۔ یہ بہانے بناتے ہیں اور جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، اگر یہ ساتھ چلے بھی جاتے تو سوائے شرارتوں کے ان کا اور کچھ کام نہیں تھا، ان کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر صدقہ خیرات کے مستحقین کی ایک فہرست ذکر فرمائی اور اس کا تذکرہ فرمایا، یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے مصارف، اور منافقین کا طرز عمل فرمایا کہ وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے بلند مقام ہے، اور آخرت میں جسے کامیابی مل گئی حقیقت میں وہی سچی کامیابی ہے۔ لیکن جو شخص کفر کی حالت میں مرا، اللہ کے نبی سے فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے۔ منافق اور کفر کے ساتھ مرنا یہ وہ بد نصیبی ہے کہ فرمایا اے نبی آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ
نہ پڑھائے، اس کی طرف تلقین فرمائی اور مسلمانوں کو پیغام دیا۔ پھر اللہ کے راستے میں جو لوگ نہیں جاتے وہ منافقین، ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن کچھ مخلص ایمان والے بھی جن کے پاس سواریاں نہیں تھے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حسرت تھی ہم اس نیکی کو کیوں نہیں کر پا رہے اور اس نیکی کے اندر ہماری شرکت کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان کا نہ جانا بھی عذر ہے، ان کا نہ جانا ایک عذر ہے، اور ان کی اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ تو ان پہ ہے جو یہ نیکی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس تمام وسائل میسر ہیں، پھر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔